2008 میں ناسا کے پاس دلچسپ سوال تھا، مکڑیاں صفر گریوٹی میں اپنے جالے کیسے بناتی ہیں؟ اس لیے انہوں نے 2 مکڑیاں بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر بھیجیں۔ پہلی مکڑی مرکزی شریک تھی جبکہ دوسری بیک اپ کے طور پر بھیجی گئی تھی، یعنی بیک اپ اسپائڈر اپنے چیمبر سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور اپنے ساتھی سے ملنے گیا۔ اس کے نتیجے میں کچھ گڑبڑ ہوئی، جس کے نتیجے میں انہوں نے الجھے ہوئے جالے بنائے۔ تو وہ مکھیاں جو مکڑی کی خوراک کے لیے بھیجی گئی تھیں، انہوں نے توقع سے زیادہ تیزی سے لاروا پیدا کرنا شروع کر دیا۔ ان کا لاروا ان کے کنٹینر سے باہر نکل گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ چیمبر کی اگلی کھڑکی کو ڈانپ دیا۔ مکڑیاں مکڑی کے تجربے کی منصوبہ بندی میں شامل سائنسدانوں میں سے ایک اب بھی متجسس تھی۔ 2011 میں اسے اسی تجربے کو دہرانے کا ایک اور موقع ملا۔ اس بار اس نے دوسرے سائنسدانوں سے مدد طلب کی۔ انہوں نے مکڑی کی ایک مختلف نسل کو خلا میں بھیجنے کے لیے ISS کا استعمال کیا اور 4 مکڑیاں تیار کیں۔ 2 مکڑیاں زمین کے لیے تیار کیں، جس کا مقصد زمین پر قیمتی ڈیٹا اکٹھا کرنا تھا، اور دوسرا مکڑیوں کو مختلف کشش کل کے حالات سے دوچار کرنا اور ان کے رویے کا مشاہدہ کرنا تھا کہ وہ زمین پر کیسا کام کرتی ہیں اور خلا میں کیسے کرتی ہیں۔ کہانی میں ایک اور موڑ آیا جب ابتدائی طور پر انہیں یقین تھا کہ ان کے پاس 4 مادہ مکڑیاں ہیں، لیکن پتہ چلا کہ ان میں سے 2 اصل میں نر تھے۔ نوجوان مکڑیوں کی جنس کا تعین کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن خوش قسمتی سے ایک نر کو پہلے ہی خلا میں بھیجا جا چکا تھا۔ تجربہ کامیاب ثابت ہوا۔ مکڑیاں، ان کی بنائی ہوئی تھیں اور ٹوٹے ہوئے جالے، اور یہاں تک کہ کشش کل کی مدد کے بغیر انہوں نے نیا جالا تیار کیا۔ 3 کیمروں نے ہزاروں تصویریں کھینچی جو جالوں پر اپنی محنت کو ظاہر کرتی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مکڑیاں خلا میں زمین کے مقابلے میں نمایاں طور پر زیادہ سٹول جالے بناتی ہیں، جو جالوں کا مرکز درمیان کے قریب تھا، اور حیرت انگیز طور پر مکڑیاں ہمیشہ اپنے سر کو نیچے کی طرف نہیں رکھتی تھیں جیسا کہ وہ عام طور پر زمین پر کرتی ہیں۔ تاہم ایک اہم عنصر نے تمام فرق کو تبدیل کیا اور روشنی میں ڈال دیا۔ جب ISS پر مکڑیوں کے پاس روشنی کا ذریعہ تھا تو انہوں نے ہمارے آبائی سیارے کی روشنی کی طرح غیر متناسب جالوں کو بنایا جو مکڑیوں کو اندر لانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جگہ جگہ چیمبرز کے لیمپ سب سے اوپر منسلک تھے۔ اگر لائٹس کو مختلف طریقے سے رکھا جائے، مثال کے طور پر سائڈ پر صفر کشش شکل میں جالوں کی ہم آہنگی کے لیے جب لائٹس بند ہو جاتی ہیں، مکڑیاں اپنے جالوں کے اندر بے ترتیب سمتوں میں آرام کرتی ہیں۔ پھر بھی روشنیوں کے ساتھ وہ خود کو روشنی کے منبع سے دور کر دیتی ہیں، جس کا مطلب ہے نیچے کی طرف۔ اس وجہ سے روشنی کی غیر موجودگی میں کشش کل کی روشنی نے واقفیت میں ان کی مدد کی۔ یہ دریافت غیر متوقع تھی کیونکہ مکڑیاں عام طور پر اندھیرے میں اپنے جالے بنا سکتی ہیں، اور یہاں تک کہ ہلکے مکڑی کے جالے کے بغیر بھی شکار کو مؤثر طریقے سے پکڑ سکتی ہیں۔ یہ ایک اچھی چیز ہے۔ اس طرح ان مخلوقات کے اندر ریشم کی پیداوار کے چھوٹے کارخانے ہوتے ہیں۔ ان کے جسم میں ایک داغا محفوظ ہوتا ہے، ایک انتہائی مرتکز مایع اور ایک باقاعدہ باغیچے کی مکڑی 7 مختلف قسم کے ریشم پیدا کر سکتی ہے۔ ہر ایک میں پروٹین کا منفرد امتزاج ہوتا ہے۔ ہر قسم کا ریشم کا ایک مختلف مقصد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک قسم کا داغا جال کو لچکدار بناتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ جب کیڑے اسے ٹکراتے ہیں تو دوسری قسم کا ریشم داغے کو لچکدار اور مضبوط بناتا ہے۔ اس لیے ریشم میں پائے جانے والے کچھ پروٹینوں کو توڑنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، جو اسے نقصان دہ بیکٹیریا اور فنگس سے بچاتے ہیں جو جال کو زیادہ دیر تک چلنے دیتے ہیں۔ وہ ریشم کو بھی نم رکھتے ہیں تاکہ یہ خشک نہ ہو۔ واہ، تصور کریں کہ ایک ایسا گھر ہے جہاں آپ کو اسے برقرار رکھنے کے لیے کوئی اضافی چیز خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مکڑی کا ریشم کپاس سے ہلکا ہے اور ناقابل یقین حد تک انسانی بال سے 1000 گنا پتلا بھی، لیکن یہ انتہائی مضبوط بھی ہے۔ میرا مطلب ہے کہ یہ وہی ہونا چاہیے کیونکہ وہ اپنی روزمرہ کی زندگی گزارتے ہوئے اس پر بھروسہ کرتے ہیں، چاہے وہ کسی آوارہ کیڑے پر دعا کرنا رہے یا تیز بارش اور ہوا کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ لیکن آپ کو یہ توقع نہیں ہوگی
کہ یہ حقیقت میں اسٹیل سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ اگر آپ کو مکڑی کے ریشم کے وزن کا ایک ٹکڑا مل جائے تو آپ دیکھیں گے کہ جب کھینچا جائے تو اس میں اتنی ہی طاقت ہوتی ہے۔ در حقیقت اسپائڈر سلک ایک ہی موٹائی کے اسٹیل سے 5 گنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ مکڑی کا ریشم بھی اپنی اصل لمبائی کو 4 گنا تک پھیلانے کے قابل ہوتا ہے اور یہ واقعی مضبوط ہوتا ہے۔ یہ -40 ڈگری درجہ حرارت میں بھی مضبوط رہتا ہے۔ مکڑی کی سب سے عام قسم وہ اورب ویور ہے جو ان جالوں کو بنانے میں مہارت رکھتے ہیں، جنہیں آپ کھلے علاقوں میں دیکھتے رہتے ہیں جہاں ان کے پاس ایک مزیدار لنچ پکڑنے کا بہتر موقع ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ وہ ایسے مقامات کا انتخاب کرتے ہیں، ان کے جالے نقصان کا زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان مکڑیوں کی ایک دلچسپ عادت ہے، وہ اکثر ہر روز اپنے پورے جالے کو دوبارہ بناتے ہیں، یہاں تک کہ اگر موجودہ جالا بالکل ٹھیک لگتا ہو تو کاش میں اپنے سونے کے کمرے کو برقرار رکھنے کے لیے اتنی ہی محنت کرتا۔ خیر، یہ مکڑیاں دراصل ایسا کرتی ہیں کیونکہ وہ شام کے لیے تیار رہنا چاہتی ہیں، جب وہ صبر سے اپنے ممکنہ شکار کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ احتیاط سے سیٹ ٹریپ میں پھنس جائیں۔ پہلے تو یہ وقت کا ضیاع لگتا ہے کہ آخر کار انہیں ریشم پیدا کرنے کے لیے کافی مقدار میں پروٹین کی سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت ہے جو ان کے جالے بناتا ہے۔ لیکن یہاں تک کہ اگر ایک اورب ویور مکڑی راتوں رات کھانا نہیں پکڑتی ہے تو اس میں عام طور پر اپنے پرانے جالے کو ختم کرنے اور اگلی رات کے لیے ایک نیا بنانے کے لیے کافی ریشمی پروٹین ہوتی ہے۔ جیسے ہی مکڑی پرانے جالے کو ہٹاتی ہے وہ ایک ہی وقت میں ریشم کو کھاتی ہے اور ایسا کرنے سے اس میں موجودہ پروٹین اس کو ریسائیکل کرتا ہے۔ اگر آپ نے کبھی اس کے جالے پر مکڑی کا مشاہدہ کیا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہلکی سی آواز کا بھی کتنی توجہ سے جواب دیتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مکڑی کے ریشم کو باریک ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ کسی بھی دوسرے مواد کے برعکس مختلف آواز کی فریکوینسیوں کے لیے جب کوئی مکڑی اپنا جالا بناتی ہے تو یہ صرف ریشم کو نہیں گھماتی، کیونکہ یہ مکڑی دراصل ریشم میں ایڈجسٹمنٹ کرتی ہے کہ یہ کتنی سخت یا ڈھیلی ہو، اور اس طرح مختلف داغوں کو جوڑا جاتا ہے کہ یہ ایک جال بن جاتا ہے جو شکار کو پکڑ لیتا ہے۔ ہر قسم کی آوازیں مکڑی ایک موسیقار کی طرح ہے جو اپنے گٹار کو ٹیون کر رہی ہے۔ اس پنکھوں والے گیڈلیس ویور کو گارڈن سینٹر اسپائڈر کہا جاتا ہے کیونکہ یہ زیادہ تر مرطوب گرین ہاؤس حالات سے لطف اندوز ہوتا ہے، اور اس میں دیگر مکڑیوں کی طرح چپچپا جالوں کو گھومنے کے بجائے کیڑوں کو پکڑنے کا ایک بہت ہی عمدہ طریقہ ہے۔ یہ بجلی کا استعمال کرتا ہے۔ یہ تقریباً نینو پیمانے پر بجلی بناتا ہے اور اس کی پچھلی ٹانگوں پر قابل یقین حد تک پتلا ریشم پیدا ہوتا ہے۔ مکڑی کے خاص بال ہوتے ہیں جو چھوٹے کنگھیوں کی طرح کام کرتے ہیں۔ جیسا کہ اس کے جسم سے ریشم نکلتا ہے، مکڑی ان بالوں کو کنگھی کرنے اور ریشم کو جوڑ توڑ کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں جادو ہوتا ہے۔ یہ عمل ایک برقی چارج پیدا کرتا ہے۔ ریشم کے دھاگے جب بجلی سے کڑکتے ہیں تو وہ اکٹھے ہو کر بنتے ہیں چھوٹے پفز جو اون کی تیز گیندوں سے مشابہت رکھتے ہیں۔ یہ برقی طور پر چارج شدہ پفز معصوم کیڑوں کو پھنسانے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ جب غیر مشکوک شکار ان کے ساتھ رابطے میں آتا ہے تو برقی چارج داغوں کو ان کے جسم سے چمٹنے کا سبب بنتا ہے، جس کی وجہ سے خواتین کا دور نکلنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ ڈراؤن چھال مکڑیاں بہت بڑے جالے بناتی ہیں جو دریاؤں اور جھیلوں پر پھیل سکتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ 80 فیٹ سے زیادہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اتنے بڑے جالے ان کے شکار کو پکڑنے کے لیے ان کے باصلاحیت منصوبے کا صرف ایک حصہ ہیں جو پانی کے اس پار جاتا ہے، جیسے ایک پل بڑے کیڑوں کو پکڑ سکتا ہے، ڈریگن فلائز کی طرح جو پانی کی سطح کے اوپر خوبصورتی سے پرواز کرتی ہیں۔ اور یہ ایک متاثر کن پروجیکٹ ہے، اس میں ان خصوصی لائنوں کو بنانے میں دن لگتے ہیں، دریا کے اس پار جاتے ہیں اور جال کو مضبوطی سے ہر کنارے پر لنگر انداز کرتے ہیں۔ اس سے نکلنے کا کوئی آسان راستہ نہیں ہے۔ علامہ کیسے کرتی ہیں؟
کہانی میں ایک اور موڑ آیا جب ابتدائی طور پر انہیں